اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة المسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النظمية والجود النقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعرہ السلامات. ماشاءاللہ اس سے بہتر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد والا. روایت میں ہے کہ حضور مکرم تشریف فرما تھے اور حسین بچپن کے عالم میں حضور کے پاس تشریف لائے. وعندہ ابی بن کعب، ابی بن کعب حضور کے پاس موجود تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حسین کو جب حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. مرحبا اے ابا عبداللہ حسین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین، مرحبا. زمین و آسمان کی زینت حسین.
ایک بات جو ہمارے اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ مولانا امام حسین علیہ السلام کا جو لقب تھا ابا عبداللہ ان کی کنیت، تو ان کے کون سے فرزند جن کا نام عبداللہ ہے کہ حسین کو ابا عبداللہ کہا گیا؟ دیکھیں عربوں میں اور بالخصوص بنی ہاشم میں یہ طریقہ تھا کہ جیسے بچے کی ولادت ہو تو احترام کے طور پر فوراً ہی اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی. تو جب حسین بچپن میں تھے نا تو حضور اس وقت حسین کو کہا کرتے تھے ابا عبداللہ، ہے ابو عبداللہ حسین. اور اس کنیت کے پیچھے بڑے راز ہوتے تھے. ہم تو نام جب رکھتے ہیں تو اچھی نیت سے رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں نام کا اثر بھی اس پہ ظاہر ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نام کے تو شیر علی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بلی سے بھی ڈر رہا ہو، بیوی سے بھی ڈر رہا ہو، نام ہے شیر علی. تو نام رکھ لینے سے کوئی ضروری نہیں کہ صفت اس کے اندر آ جائے، لیکن جب اہل بیت کوئی نام رکھے تو ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو عبداللہ. جو زائرین ہیں ماشاءاللہ مجھے پاس چہرے نظر آ رہے ہیں، ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ عز و جل اربعین حسینی پر اور عاشورہ حسینی پر ہر مولا کے چاہنے والے کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. یہاں سے وہاں تک مل کر حسینی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو آپ تشریف لے جائیے جب، تو وہاں ریڈی چلانے والے ہوتے ہیں جو آپ کا سامان لے کر ایک ہوٹل سے دوسری جگہ پر، بس سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں سامان. اس ریڈی کو کہتے ہیں عربی میں اربانہ. وہ جو ریڈی بانا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ابو اربانہ. یعنی کیا؟ ریڈی کا باپ نہیں، اس کا مالک. بات پہنچ رہی ہے؟ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے. ابو عبداللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ کے بندوں کا سردار، وہ ہے ابو عبداللہ حسین. پہنچ رہی؟ یہ ہے حسین. تو جیسے ہی اس میں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی سخی ہو نا تو اسے عربی میں کہتے ہیں جواد، بڑا بانٹنے والا. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ سخی ہو تو کہتے ہیں ابو جواد، یعنی سخاوت مندوں کا باپ. عبداللہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا ہے. ابو عبداللہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والوں کا سردار. ایک مل کے حسینی صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک محمد و آل محمد. تو جیسے امام حسین تشریف لائے تو حضور نے کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ حسین مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. تو ابی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ اشرف مخلوقات سید الانبیاء ہیں، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. اللہ جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آسمان والے. حسین جتنا زمین پر ہے اس سے اکبر آسمانوں پر ہے. ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. فإنه مکتوب عن یمین عرش اللہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح ہدی و سفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. اللہ اکبر. عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام. مل کے سلام. صلی علی محمد آل محمد. اس خاطر ہے کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار. اس سے میرے بھائی نے ایک فرمائش کی بھی تھی، اور مومن کی جانب سے فرمائش آئی تو میں اسے حکم کا درجہ رکھتا ہوں، اس لیے میں اس جملے کو کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اسی شہادت ہی کا بہانہ بناتے ہوئے کہا امام حسین کو نہیں روئیں گے اس لیے کہ حسین تو زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. یہ شعر بھی لکھا گیا کہ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے. البتہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں، جو واٹس ایپ اور فیس بک کی معلومات ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو علامہ اقبال کا نہیں ہے شعر، لیکن یہ شعر لکھا گیا، یہ بڑے قدیم زمانے کی بات ہے. اس وقت سے یہ بات ہے کہ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے.
جو شہیدوں کے مر جانے کے قائل ہے وہ روئیں، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس پر حضرت علامہ نقل صاحب نے اس کا جواب بھی دیا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم شہیدوں پہ نہیں رو گے تو کیا رو گے ان کو، کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک مل کے سلمان بھی تو نام ہے حسین ابن علی۔ کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی؟ انہوں نے کہا کہ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید پہ ماتم نہیں کرتے۔ تو اچھا آپ شہیدوں پہ ماتم نہیں کرتے تو کیا کس پہ ماتم کریں گے؟ پھر کس پہ رو گے؟ ماتم نہ کرو تو رو گے کس پر؟ کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیوں زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ تو جو شہید ہے وہ زندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے پاس، لیکن کیا حضرت حمزہ پر رسول اللہ نہیں ہوئے؟ سید الشہداء رونے کا حکم بھی دیا۔ جو گریہ ہے وہ مظلومیت پر ہے، ان کے زندہ ہونے پر نہیں ہے، ان کی مظلومیت پر گریہ ہے۔ جو مظلوم ہے، اب عبداللہ حسین صاحب سے بڑھ کے وہ مظلوم نہیں ہے، اور اس پر جناب پیر محسن نقوی صاحب نے وہ مشہور رسم بھی لکھی کہ جس کا مجھ سے کہا گیا، میں سارے میں تو نہیں، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں بڑے فخر سے اب غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو۔ حضرت یوسف زندہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ تو قرآن میں دلیل موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے اور یعقوب ان پر رو رہے تھے، گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ اور آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی رو رہے تھے حوا کے لیے، تو حضرت آدم نے بھی گریہ کیا۔ اس طرح سے وہ بیان کرتے کرتے آئے، اور اصل میں حقیقت کیا ہے؟ حق بات ہے یہ، بغض علی کا ہے چکر۔ حق بات ہے بس، بغض علی کا ہے چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ حق بات ہے بس، بغض علی کا ہے چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ اور محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر رونا آپ کو معنویت عطا کرتا ہے۔ خدا رحمت کرے، آگے جعفر آغا مجتہدی پر کہتے تھے کہ جتنے بھی معنویت کے راستے ہیں وہ سب امام حسین علیہ السلام پر گریے کے صدقے میں جاری ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ امام حسین السلام پر ہوتے ہیں تو جو ہے نفس کی کلینزنگ ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس خالص ہو جاتا ہے۔ کتنے مومنین نے جو آگے کہتے ہیں لیکن معجزہ نہیں امام حسین السلام کے غم کا کہ مولانا ہم آئے تھے اپنی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں تھے، گھر کی پریشانی میں، جاب بزنس کی پریشانی میں تھے، خاندان کی پریشانی میں تھے، لیکن آئے مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہم نے علی اکبر پہ گریہ کیا، ہم نے علی اصغر پہ گریہ کیا، ہم نے شہزادی سکینہ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پہ گریہ کیا۔ مولانا ایسا لگا مجلس جب ختم ہوئی تو میرا وجود ہلکا ہو گیا، مجھے سکون مل گیا۔ واقعی جس کا ایمان سے تعلق ہو یہ گریہ اسے سکون عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور امام حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ جب حسین پر رو گے تو خود بخود حسین ہدایت عطا فرماتے ہیں، نورانیت عطا ہوتی ہے۔ کیا نہیں آیا ایک شخص اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ اے فرزند رسول میں گناہ پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں لیکن کنٹرول کر نہیں پاتا ہوں، تو مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے جتنا بھی روکنا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ وہ کام تکرار نہیں کریں گے لیکن ہو جاتا ہے۔ تو فرزند رسول آپ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، آپ مجھے کچھ نصیحت کر سکتے ہیں؟
بڑا کام کا مسئلہ ہے بالخصوص تنہائی میں. بالخصوص تنہائی میں دیکھیں ایک مرتبہ زمانہ پہلے وہ تھا کہ اگر کسی کو گناہ کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی عزت بچانے کے خوف سے وہ آبادی سے باہر جاتا تھا کہیں کہ کہیں کوئی دیکھ ہی نہ لے مجھے, تو وہ کہیں باہر جا کر دور دراز جگہ پہ جا کے گناہ کرتا تھا نعوذ باللہ, وہاں پر وہ بھی شرمندہ ہوتا تھا. لیکن اب یہ جو موبائل ہے اس پر ایسا شیطان غالب ہو چکا ہے کہ اب جس کو جتنا گناہ کرنا ہوتا ہے وہ اور اندر جاتا ہے اپنے کمرے میں. تو تنہائی بڑی خطرناک ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور اگر 5 سال کا بچہ وہاں آ جائے اور وہ سنبھل جائے گناہ کو روک دے تو اللہ کی آواز آتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی آواز آتی ہے کہ اے شخص تو نے مجھے اس 5 سال کے بچے سے بھی زیادہ پست دیکھنے والا شمار کیا. جب میں تجھے دیکھ رہا تھا تب تو گناہ کر رہا تھا, لیکن جب بچہ سامنے آیا تو تجھے گناہ روک دیا. تو آیا اس نے کہا کہ مولا میں بار بار ارادہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا, وعدہ بھی کر لیتا ہوں لیکن گناہ کر لیتا ہوں, کوئی نصیحت کیجیے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, حسین ہدایت کا چراغ ہے, فرمایا کہ دیکھ ایسا کر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کر. اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر تیری مرضی جتنے گناہ کرنا کر. اس نے کہا فرزند رسول یہ تو ممکن ہی نہیں, یہ جو اللہ دے رہا ہے ہم وہی سب کھا رہے ہیں. ساری مخلوق اللہ کی لمحہ بلمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج. امام من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جن سے رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. ابھی مولانا جو رزق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے نا کہ رزق کے لیے آپ محنت کیجیے صبح سے شام تک, تو میں اس کا آیت پڑھوں آپ کے سامنے. اجازت ہے آیت پڑھوں؟ سورہ جمعہ کی آیت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, کل جمعہ کا دن ہے نا, آج شب جمعہ لگ جائے گی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل کر لو جمعے کی, وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, گھر پہ بیٹھے نہ رہو, پھیل جاؤ زمین پر, رزق تلاش کرو, محنت کرو. کیا خوبصورت کلام ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا, فضل خداوندی سمجھنا. یعنی محنت پوری کرو پھر جو حاصل ہو وہ اللہ کا فضل ہے. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا اللہ تعالیٰ نے بعض احمقوں کو بھی بڑا رزق دیا. آپ دیکھتے ہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن لاکھوں میں کھیل رہے ہیں, تو یہ ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا اللہ نے احمقوں کو رزق اس لیے دیا ہے کہ جو عقل والے ہیں نا وہ عبرت پکڑیں کہ رزق فقط ان کی عقل سے حاصل ہونے والا نہیں ہے, یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کا نظام جانتے ہو کیا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کا رزق فضیلت دی ہے. سورہ نحل کی آیت ہے. وَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تو جن تک زیادہ آیا تھا وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے ان کے پاس کم آیا تھا. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تقسیم رزق میں اللہ کا امتحان ہے, کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم. استعمال رزق میں سب برابر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تاکہ استعمال کرنے میں سب کا برابر حق ہے. اچھا اللہ نے کہا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ, تم پلٹاتے کیوں نہیں, یہ نہیں کہا دیتے کیوں نہیں. ایک چھوٹا سوال کروں آپ سے, آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے تو اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا دیتے کیوں نہیں, اللہ نے کہا رزق پلٹاتے کیوں نہیں. یعنی حق تھا اس کا, آیا تمہارے پاس, اصل مقام تک پلٹاتے کیوں نہیں. یہ قرآن کی باریکی سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھو قرآن سمجھ میں آئے گا تو پھر علی اور اولاد علی کے صدقے میں سمجھ میں آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اب میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ امام نے کیا کہا اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے کر لے, بس اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. تو یہ کیا کوئی شرافت ہے کہ رزق بھی اللہ کا کھا رہا ہے اور اس رزق سے جو طاقت مل رہی ہے اسی سے گناہ کر رہا ہے. اس نے کہا مولا یہ تو نہیں کر سکتا, اللہ کا رزق کھانا تو نہیں چھوڑ سکتا. امام نے کہا پھر ایک اور کام کرے. اس نے کہا اچھا مولا اور بتلائیے.
کبھی ایسا کر اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤ. بھائی جب تک آپ پاکستان میں تو پاکستان کا رول اپلائی ہوتا ہے نا آپ کا. تو اللہ کی حکومت میں جب تک ہے، اگر تو اللہ کی حکومت سے نکل جائے پھر جو چاہے فضل ما شئت، جو چاہے گناہ کر. اس نے کہا حکومت سے تو نہیں نکل سکتا. دعائے قمیل لا یمکن الفرار من حکومتک، پر تیری حکومت سے باہر جانا تو ممکن ہی نہیں. پھر مانے کا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک اور کام کر. جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے نا، اس سے کہہ دینا جا نہیں جانا میں میرے ساتھ. ایسے تو سلامتی علماء حق کا بلند صلوات. بر محمد دیگر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات مومنین محمد شاہ شہیدوں دے جو ہے حاجی حسین شاہ دے شہر دا اتباعی محرم میں مشکین کرے گا. مولا حسین تواڈیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے. حاجی حسین شاہ دے شہر تے جو حاضر تفریق مومن او نظر اللہ نیاز حسین لنگر چ کر کے لینی میں تے خندیر مولا تواڈی رزق کرتا ہے. محمد و آل محمد بلند صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جزاک اللہ. اب دیکھیے کل جنریٹر نہیں تھا، آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے تو 1 گھنٹے سے اوپر میں نے تقریر کی تھی. آج پنکھے چل رہے ہیں لیکن مجھے مجلس مختصر رکھنی ہے، اس لیے کہ یہاں سے ایک طویل سفر ہے تھوڑا، تو مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے خدمت کے لیے، تو وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی باتیں آ جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. امام نے کہا جب ملک الموت آئے تو اسے کہہ دینا نہیں آ رہا تیرے ساتھ، پھر گناہ کرنا ہے تو کر لے. اس نے کہا فرزند رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو امام نے کہا اچھا پھر ایک اور کام کر، جب جہنم کے فرشتے تجھے جہنم میں دھکیلنے لگے تو ان سے کہتا نا نہیں جانا میں جانا. فضل معاشر اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر امام نے کہا کہ اللہ کا رزق چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کی حکومت سے نکل نہیں سکتا، ملک الموت کو منع کر نہیں سکتا، جہنم کے فرشتوں کو روک نہیں سکتا، تو پھر کس ذات میں گناہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ پھر کس کی معصیت کر رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی. اس لیے جو قرآن میں تعبیر ہے، میں نے آیتیں پڑھی جو آپ کے سامنے سورہ رحمان کی، رب المشرقین و رب المغربین. جانتے ہو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھو ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. امام نے فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہوتا نا جو قرآن کا فقط ایک معنی سمجھتے ہیں، ان میں سے نہ ہوتا. اچھا لیکن یہ بات طے کہ جو باطن قرآن ہے نا وہ سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی بدلا نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنے مزاج میں یہ ہے تو میں سمجھوں قرآن کا باطن یہ ہے. ہاں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم سورہ آل عمران کہ قرآن کی تعبیر یعنی باطن کوئی نہیں جانتا الا اللہ مگر اللہ، والراسخون فی العلم
یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا یعنی محمد محمد علیہ السلام. اسی لیے سلوری کا دعویٰ سوائے علی کے اور کسی نے نہیں کیا. دیکھو ایک دعویٰ ہے نا سب سے مشکل ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں بالفرض میں کہوں کہ میں زندگی بھر ہمیشہ نماز شب پڑھتا رہا ہوں, آپ میرے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ کو کیا پتا شاید پڑھتا رہا. آپ نے رات کے وقت میں جا کے چیک تو نہیں کیا نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں ہر ماہ اتنے لاکھ روپے صدقہ خیرات کرتا ہوں, آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے شاید کرتا ہوں. لیکن ایک دعویٰ ایسا ہے اگر میں نے کیا نا فوراً جھٹلا سکتے ہو. اگر میں کہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, آپ مجھ سے کوئی مشکل سوال کر لیں گے, مجھے جواب نہیں آئے گا, دعویٰ غلط ہو جائے گا. میں کہوں مجھے دنیا کی ہر چیز پتہ ہے, آپ کچھ بھی مجھ سے پوچھ لیں گے مجھے جواب نہیں آئے گا, دعویٰ باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس لیے مسجد کے نمازی بہت مل گئے, منبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہ ملا. جی تو تعبیر جو ہے نا باطن قرآن کا اس میں علی اور اولاد علی کے کو نہیں بتا سکتا. اب ہے رب المشرقین و رب المغربین, وہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے. اچھا یہ سورہ رحمان, چلنا میرے ساتھ سورہ مزمل. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ ایک مشرق کا رب ہے ایک مغرب کا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کو اپنا مددگار بنا ہوا. تو ایک مشرق ہے اور ایک مغرب, یا دو مشرق ہیں اور دو مغرب. اچھا تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے نا, مزید کر لیتے ہیں کنفیوز تھوڑا. سورہ معارج کی آیت سنو, فلا اقسم برب المشارق والمغارب. میں تو قسم کھاتا ہوں بہت سارے مشرقوں کی اور بہت سارے مغربوں کی. اب ایک مشرق اور ایک مغرب, یا دو مشرق اور دو مغرب, یا بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب, تو ہے کیا صحیح ہے؟ ابن ابی القما نے آ کر میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ امام نے کہا وائے ہو تجھ پر اللہ کی کتاب میں کوئی اختلاف نہیں. کبھی علی الگ الگ آیتیں کیسی ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جہاں اللہ نے کہا ہے رب المشرق والمغرب, ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب, تو جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, آج سورج طلوع ہوا اور پھر سورج غروب ہوا. جو سورج طلوع ہوتا ہے طلوع آفتاب, جب فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, ایک ہے طلوع فجر پھر ایک ہے طلوع آفتاب. طلوع فجر پر فجر شروع ہوتی ہے, طلوع آفتاب پر فجر قضا ہو جاتی ہے. جو طلوع آفتاب ہے جہاں سے سورج طلوع ہوا وہ مشرق ہے نا, سورج طلوع ہو رہا ہے, وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے, اور سورج غروب ہو جائے گا. تو فرض کر لو سورج طلوع ہوا 6 بجے صبح اور غروب ہو گیا 7 بجے, تو ایک مشرق ایک مغرب. لیکن دو مشرق اور دو مغرب ایسے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے ہاں جب مشرق ہے تو دنیا کی کسی اور جگہ پر مغرب ہے. یہ اس وقت علی کے سوا کون بتلا سکتا تھا؟ آج تو سمجھنا آسان ہے نا بھائی, آپ کیا سورج طلوع ہو رہا ہے تو کہیں امریکہ میں کینیڈا میں غروب ہو رہا ہے, تو وہاں مغرب ہو رہی ہے یہاں مشرق ہو رہی ہے. جب آپ کے یہاں غروب ہو رہا ہے تو کہیں اور طلوع ہو رہا ہے. دو مشرق ایک دن میں دو مغرب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے. ایک اور روایت اس طرح سے بھی ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ چونکہ سورج سردیوں میں الگ افق سے طلوع ہوتا ہے, گرمیوں میں الگ افق سے طلوع ہوتا ہے, اس لیے سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں, گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. پھر فرمایا کیا علی یہ بتائیے بہت سے مشرقوں کا رب بہت سے مغربوں کا رب. کہ دیکھو زمین کی جو اپنی حرکت ہوتی ہے نا, آج کل سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اس کو سب سمجھتے ہیں, زمین کی جو اپنی حرکت ہے, آج اگر سورج طلوع ہوا ہے 6 بجے فرض کیجیے تو کل ہو سکتا ہے طلوع 6:01 پر, پھر طلوع ہوگا 6:02 پر, غروب ہوا ہے 7 بجے تو پھر غروب ہوگا اگلے دن 6:59 پر, 6:58 پر. ایسے ہی ہے. امام نے کہا پورے سال 360 مشرق ہوتے ہیں 360 مغرب ہوتے ہیں. اللہ اکبر یا علی یا علی.
تو وہ ایک مشرق کا رب ہے، ایک مغرب کا رب ہے، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، بہت سارے مشرقوں کا رب، بہت سارے مغربوں کا رب۔ پھر مولا نے کہا یہ تو ظاہر ہے، کیا باطن بتاؤں؟ باطن کیا ہے؟ اچھا باطن سننا علی کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام نے کہا باطن جانتے ہو کیا ہے؟ ابو بصیر نام کے ساتھی، نابینا ساتھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن امام نے لقب دیا تھا ابو بصیر، بصیرت رکھنے والوں کا باپ، بصارت رکھنے والوں کا نہیں، بصیرت رکھنے والوں کا باپ۔ ان کے لیے روایت ملتی ہے کہ امام تشریف فرماتے تو کسی نے کہا کہ مولا آپ کے کتنے زیادہ چاہنے والے ہو گئے ہیں؟ امام نے کہا کہ جو حقیقی چاہنے والے ہیں نا، مسجد میں مولا تشریف فرماتے، امام نے کہا اب ان سے پوچھو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اس وقت۔ انہوں نے جا کے پوچھا کسی صحابی نے کہ امام کہاں ہے؟ کہ پتہ نہیں تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے، اب نظر نہیں آ رہے۔ پھر کسی سے پوچھا کہاں ہے؟ کہا کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، اللہ جانے کہاں گئے۔ اتنے پر ابو بصیر داخل ہوئے جو نابینا ہے۔ امام نے کہا اس سے پوچھو۔ انہوں نے سے پوچھا امام کہاں ہے؟ جانتے ہو امام کہاں ہے؟ کہا اندھے ہو کو نظر نہیں آ رہا، سامنے سے نور تمہیں امام کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نور امامت کو دیکھا کرتے ہیں ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا اس کا کوئی ظاہر ہے؟ تو آپ کی چند علی نے فرما دیا باطن بھی ہے کوئی؟ امام نے کہا باطن بھی ہے۔ باطن یہ ہے کہ یہاں مشارق یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغارب جہاں غروب ہوتا ہے۔ امام نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مشرقوں کا رب ہے، یعنی انبیاء کا رب ہے۔ مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں، یعنی جو نور انبیاء سے چلتا ہے وہ اوصیاء تک پہنچتا ہے۔ پھر کہا مولا مشرقین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین۔ اللہ اکبر۔ جو نور محمد اور علی سے چلا ہے وہ حسن اور حسین تک پہنچا ہے۔ تو رب المشرقین ہے اور رب المغربین ہے، یعنی محمد اور علی کا رب، حسن اور حسین کا رب۔ مشارق سے مراد انبیاء، مغارب سے مراد اوصیاء، مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین۔ اور ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھنا کہ جب ایک مشرق نے مغرب کو ہاتھوں میں بلند کیا، مل کے دیکھو ایسے ہی ہے نا، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے تو مغرب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو اٹھائیں تو کچھ بچہ نظر آ رہا ہو، کچھ آپ نظر آ رہے ہیں، لیکن جب آپ جیسے کو اٹھائیں تو پھر آپ نہیں نظر آ رہے، صرف وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضور نے سمجھایا ہے کہ دیکھو جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں، فہذا علی مولا، پھر یہ ہے جو مجھے مولا مانتا ہے۔ سب کو سہمت نہیں دی کہ علی کو مولا مانے، کہ من کن تو مولا، جو مجھے مانتا ہے، جو مجھے مانتا ہے وہ مانے علی کو، سب نہ مانے۔ من کن تو مولا محمد علی مولا، بات ختم کر دی علی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے سوائے نبوت کے، وہ سب کا سب علی مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ بنفس حدیث قرآن نفس رسول ہے۔ علی قطب عالم امکان ہے۔ عالم امکان کا خود سمجھتے ہو، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں منزل مسائل سے، خود سمجھتے ہو، خود یعنی سینٹر۔ مولانا نے جو بلاغہ میں کہا ہے عالم امکان، یہ جو پوری کائنات ہے نا اس کا مرکز میں ہے۔ علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المؤمنین، علی یاسوب الدین، علی نبی عظیم، علی مبید الشرک والمشرکین، علی قاتل الناقصین والقاسطین والمارقین، علی ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، اول العابدین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، علی شفیع ہارون، علی نفس الرسول، علی زوج البتول، علی سیف اللہ المسلول، علی امیر البرراء، قاتل الفجراء، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواء، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم ہے، علی جی، علی کرار
غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معید الاولیاء ہے، مدر الاعداء ہے، احکم الخطباء ہے، قطبۃ اہل الکسان ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدعاء ہے، محیی السنہ ہے، سردار عجب، سردار عرب، موضع العجب ہے، لیث الغابہ ہے، حسن الحسین، خلیفۃ الامین، زہرام، ابو الایتام، مکی، مدنی، طالبی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقی، لیث الغرا، ابن عبد المصطفیٰ، مصباح الدجا، باب حکمت اللہ، ولی اللہ، سر اللہ، عین اللہ، ید اللہ، خازن علم اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ 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 بھائی یہ مجھ سے کہا تھا کسی نے کہ علی کا مقدر سناؤ، لیکن میں ایک اور انداز سے سنا دیا آپ کو۔ بسم اللہ علی کا مقدر تو آپ تک پہنچا وہی ہے، جی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بات پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ، تو وہ علی بن ابی طالب ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سچ کا کب جھوٹ برہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ آخر تک یہ ہے علی۔ یا علی، بس عزیزوں، علی سے بغض ہے جو کربلا میں نکل رہا ہے، یاد رکھنا، یہی حقیقت ہے۔ علی کا بغض ہے، ظاہر میں نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ علی کی محبت کے بغیر نماز ہے۔ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے، یہ جو نماز چھوڑنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بہانہ بناتے کہتے ہیں نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے۔ ہاں یہ بہانہ نہ بنا، کیوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ نماز یزیدی بھی پڑھتے تھے، میں مانتا ہوں، لیکن نماز حسینی بھی پڑھ رہے تھے۔ تو تم سے کون کہہ رہا ہے کہ یزیدیوں والی نماز پڑھو؟ بھائی تم حسینیوں والی نماز پڑھو نا۔ یہ کہتے ہیں بھائی نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، ہاں پڑھتے تھے وہ، کیسا تمسخر اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا شبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو نماز وہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ یزیدیوں والی نمازیں جو منہ پہ ماری جائے، وہ بغض علی کے ساتھ، اسے چھوڑو، لیکن حسین بھی تو نماز پڑھ رہے تھے۔ عاشور کے دن کربلا میں ظہر کی نماز حسین نے ایسے انجام دی کہ حسین کے 2 سپاہی، حسین کے 2 صحابی شہید ہوئے، سعید ابن عبداللہ اور زہیر خیر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مولا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ والی نماز پڑھو نا تم، نماز کو نہ چھوڑو، حسین والی نماز پڑھو۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ تو وہاں عبادتیں تھیں، لیکن روح عبادت کے بغیر۔ یہاں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس شب جمعہ دیکھو آ رہی ہے، عاشور کے بعد پہلی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ امام حسین کی زیارت کی رات ہے۔ کربلا جو نہ بھی پہنچ پائے تو اسے چاہیے کربلا کا رخ کرے، اور کہہ سکتا ہے زیارت وارثہ پڑھے، السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ۔ جو پڑھ سکتا ہے زیارت وارثہ پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا، امام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کہیں پر کسی مقام پر داہنے باہنے دیکھو، اوپر اور نیچے دیکھو۔ یہ رمز ہے اس بات کا کہ اللہ نے کائنات کو حسین ابن علی کے اختیار میں دیا۔ اور پھر روضہ شبیر کا یعنی قبلہ رخ ہو کر کربلا کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 جملے کہو، امام نے فرمایا تجھے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ، یہ اللہ حسین کے نام پہ بانٹ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اتنے سے عمل میں اتنا بڑا ثواب کیسے ہے؟ یہ ثواب کرنے والے کے عمل پر نہیں ہے، جس کی خاطر یہ عمل ہو، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، وہ حسین ہے کہ اللہ حسین کی خاطر کائنات لٹانے کو تیار ہے۔ شب جمعہ ہے، جتنے مومنین اربعین پر
پیدل چلیں گے نا امام حسین کی زیارت پر. اللہ تعالیٰ نے متحقیر کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ اتنی بار انہوں نے کربلا بلایا کہ اب میں گنتی بھول گیا کہ کتنی مرتبہ یہ سعادت نصیب ہوئی. لیکن جب بھی جائیے غم کی ایک تازہ کیفیت رہتی ہے ہمیشہ، یہ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو جب نجف سے کربلا زائرین چلتے ہیں نا پیدل، آج تو ماشاءاللہ کافی موقف ہے، اتنا نیاز کا اہتمام ہے کہ آپ جو چاہیں وہ آپ کے لیے میسر ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تب ملا عباس مازندرانی وہ ایران سے پیدل چلتے تھے امام حسین کی زیارت پر. ایک دفعہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ہمارے کچھ عزیز دوست وہ قم سے جا رہے تھے مولا حسین کی زیارت پر. تو انہوں نے بتایا کہ حالات بڑے سخت تھے، کہیں سے بھی کہیں کوئی فائرنگ ہو سکتی تھی، کوئی واقعہ ہو سکتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا عراقی ہے جو ان سخت ترین حالات میں ہاتھ میں عصا ہے اور اکیلا یا حسین یا حسین یا حسین کہتا وہ پیدل چل رہا ہے. تو ہم فوراً اس کے پاس گئے. ہم نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں، اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپ کو تو یہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی آپ کو یہاں لینے والا بھی نہیں، کوئی آپ کو بچانے والا بھی نہیں، کوئی اطلاع کرنے والا بھی نہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں اکیلے. تو اس نے کہا کہ ہاں بات یہ ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی حسین کی زیارت پر جائے اور راستے میں مر جائے تو پھر حسین اس کی زیارت کو آیا کرتا. تو ملا عباس پیدل چلتے تھے امام حسین کی زیارت پر. تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاروان ہوتا تھا، چھوٹا سا. تو چل رہے تھے پیدل کہ شب جمعہ قریب آ گئی، جیسے اب یہی وقت ہے. میں چاہ رہا تھا موقع کی مناسبت سے مسائل تھا، بالکل یہی وقت تھا. تو اتنا تھک گئے وہ کہ سب بیٹھ گئے. انہوں نے کہا چلنے کی ہمت نہیں، کئی دن سے ہم چل رہے ہیں، تھوڑا آرام کریں گے پھر کل صبح کو چلیں گے. تو کچھ دیر بعد جب نیاز انہوں نے کر لی اور نماز پڑھ لی تو پھر کسی نے کہا کہ دیکھو شب جمعہ ہے، اگر ہمت کر کے چلو اور فجر سے پہلے پہنچ جاؤ حسین کے حرم تو شب جمعہ میں حسین کی زیارت نصیب ہو جائے گی، جب 1,24,000 انبیاء آتے ہیں حسین کی زیارت پر. تو تھکا ہوا قافلہ حسین کا نام سنتا ہے، وہ اپنے مقام سے پھر کھڑا ہوا، پھر چلنے لگا یا حسین یا حسین. کہتے ہیں ہم سرکتے سرکتے گھسکتے گھسکتے پہنچ رہے تھے اور پہنچے حسین کے حرم میں فجر سے پہلے. ذریعہ مطہر سامنے. تو ملا عباس کہتے ہیں میں مولا کی ذریعے کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے کہا مولا میں اپنی حاجتیں اور دعائیں تو بعد میں کہوں گا، اگر کسی کے ہاں کوئی میت ہوئی ہو تو پہلے پرسہ دیتے ہیں، لیکن مولا اگر ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے ہیں، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائی. تو مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس شہید کا پرسہ آپ کو پیش کروں. کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں، یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں، یا زینب کی چھنتی ہوئی چادر کا پرسہ دوں، یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں، یا یتیم حسن قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں. تو میں نے مولا سے کہا مولا دیکھو فطرت کی بات ہے، عشرہ پورا ہوتا ہے نا محرم کا، تو کسی دن آپ حضرت حر کے مصائب پڑھتے ہیں، کسی دن حبیب ابن مظاہر کے پڑھتے ہیں، پھر ایک شب مقصود ہوتی ہے شہزادہ علی اصغر، ایک شب شہزادہ علی اکبر، ایک شب شہزادہ قاسم، ایک شب ابو الفضل عباس. شہادت ہے تو سب کی عاشور کے دن ہوئی ہے نا. تو اب یہ ایک الگ الگ کر کے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی ذاکر کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ایک ساتھ ساری شہادتیں پڑھیں. نہ کوئی سن سکتا ہے کہ ایک ساتھ ایک شہادت سننے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. ساری شہادتیں نہ کوئی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی ایک ساتھ سن سکتا ہے. تو ذرا سوچو جو ہم ایک ساتھ پڑھ نہیں سکتے، جو تم ایک ساتھ سن نہیں سکتے، وہ حسین نے ایک دن میں اٹھائے. پیاسے میں عجمت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش علی لایا ہے ایک لینے چلا. حسین کبھی اور محمد کو لے آتے تھے، پھر قاسم کو لینے چلتے تھے، پھر قاسم کو لاتے تھے اکبر کو لینے چلتے تھے، اکبر کو لاتے تھے عباس کو لینے چلتے. عجب مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام. تو
اس نے کہا مولا میں کتاب کھولتا ہوں سارے میں مرثیے تو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو جس شہید کا مرثیہ آیا میں اس کا مرثیہ پڑھ دوں گا شب جمعہ۔ تو مولا عباس کہتے ہیں جیسے میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آیا۔ تو میں نے پڑھا کہ وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا۔ یا اللہ، دیکھو مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی، میں نے تو شب جمعہ کی مناسبت سے کہنے تھے 2 جملے تاکہ دل متوجہ ہو جائے، بس اس لیے میں تو کتنا سخت وقت تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں جب اکبر چلے نا خیمے سے، ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، کوئی دامن پکڑ لیتا تھا، اب نہیں معلوم کون دامن پکڑتا تھا، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کوئی بوڑھی یا بزرگ خاتون ہوتی یا بڑی خاتون ہوتی تو وہ شانہ پکڑتی، یہ جو پکڑ رہی تھی نا دامن، یہ 4 سال کی بچی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ حسین کی سکینہ۔ بہرحال جب اکبر چلے تو جیسے کچھ آگے بڑھے تھے ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو، اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ، آہستے آہستے کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا۔ یہاں اہل علم بھی تشریف فرما، ان کے لیے جملہ کہوں، استأذن اباہ فأذن لہ، مقتل میں ہے کہ جیسے ہی اکبر نے اجازت مانگی تھی، حسین بقیوں کو منع کرتے تھے لیکن اکبر کو کہا جاؤ، بس ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برد الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اور انہوں نے کہا اکبر جا تو رہا ہے لیکن تو گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں، جو رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا، کہتے بے تحاشا گریا ہو رہا تھا۔ مولا عباس کہتے ہیں وہاں میں مسائل پڑھ رہا تھا، جب اکبر چلے نا تو زمین کربلا پہ تشریف لائے، علیکم منی السلام، میرا آخری سلام۔ حسین اٹھے چلے اور پھر گرے، پھر اٹھے پھر چلے، کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے، کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دو، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حسین پہنچے تو فوضا خطہ علی خطہ، حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا اور کہا الی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا آپ کے بعد دنیا کی زندگی جی کر کیا کروں گا؟ یا حسین مجھے 2 جملے کہنے میرا ساتھ دینا، اور اگر ہو سکا مجھے توفیق رہی تو میں آخر میں مرثیے کے بھی 2 بند پڑھ دوں گا تاکہ مرثیہ پڑھنے والوں میں بھی میرا نام دفتر میں لکھا جائے۔ جب حسین نے کہا بیٹا تم اٹھانا چاہنا تو ہاتھ لفظ بوڑھا باپ ہے، کہ تم جوان ہو ایسا کرو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تمہارے ہاتھوں کے سہارے تمہیں لے کر چلو۔ تو اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہ بیٹا اس ہاتھ کو بھی میری گردن میں ڈال دے، کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا باپ، بیٹا ہاتھ ہٹا، میں صابر حسین ہوں۔ اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا، حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا۔ مولا جعفر شوستری کہتے ہیں خصائص الحسینیہ میں، اکبر مر گئے تھے حسین کے لاشے پر اگر زینب کی آواز نہ آتی ہے۔ حسین برچی کے بل میں ہاتھ ڈالا، عجب نہیں زبان حال نے یہ نجف کا رخ کیا ہو، یا علی مدد۔ مولانا اظہر حسن ذہنی صاحب کا تو نام سن رکھا ہے سب نے، انہوں نے میں نے سنا ہے کہ حضرت علی اکبر کے مصائب پر ایک شعر پڑھا، مصائب پڑھتے پڑھتے ایسا گریا ہوا کہ بس پھر مجلس وہی مجلس ہو گئی۔ دیکھو اسے سمجھنا ہے نا تھوڑا سا کہ حسین ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ بچہ ہے نا، اب جب حسین کلیجے سے برچی کھینچ رہے ہیں تو اکبر کا کلیجہ ایسے ہل رہا ہے کہ اب حسین پر وہ کیفیت ہے۔ حسین کہتے ہیں بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔
ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے، حسین کے ساتھ لے کر اکبر کو چلے، حسین یا علی کہتے ہوئے خیام میں پہنچے۔ میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم سے جملہ سنا تھا، جیسے اکبر کا لاشا پہنچا تو ام لیلہ اکبر کی ماں کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی اور فرماتی تھی بیویو مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا۔ یہ جملہ سن لیا؟ ملا عباس آخری جملہ سنو، یہ جتنے خدمت کرنے والے ہیں، میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب جن کی محبت مجھے یہاں لے آئی آپ کے پاس، ان کے لیے اور ان کے پورے خاندان اور بچوں کے لیے جو یہاں اتنا محنت سے اہتمام کرتے ہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے مصائب پڑھے، علی اکبر کے ذریعے کے سامنے گریا ہوا، میں مسافر خانے آ گیا واپس۔ اب میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام امام حسین تشریف لائے اور کہا اے ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں مجھے اکبر کے مصائب کا پرسہ دیا، لیکن اے ملا عباس جب تم مازندران واپس جانا تو وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اس شیعہ کو کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا۔ اللہ اکبر، یہ میں سب خدمت کرنے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے تڑپ کر کہا ملا عباس نے کہ مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرنے آتی ہے، آپ اسے سلام کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے ہے ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا۔ اللہ اکبر، یا حسین ابن علی، حسین نے سلام کہا ہے۔ آخری جملہ کہ اور اے ملا عباس آئندہ شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ تو میں نے کہا مولا کیا میں نے خطا کر دی، غلط پڑھ دیا؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے، جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ الزہرا کو غش آ گیا، اکبر کی دادی میں ہوش آ گیا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، تقریباً سب نے سنا ہے شہزادہ علی اکبر کا پرسہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر اے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ایک من اور پڑھتا ہوں۔ تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں علی اکبر۔ میری ماں بہنوں کے لیے اللہ ان کے چادر ان کے پردے محفوظ رکھے۔ آئیں جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، آئیں جو ہمیں لوٹنے خیموں میں سے
لنگر ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر اے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے